اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 میں حکم دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو اچھی چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 51 میں فرمایا اے میرے رسولو، جو اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں زمین پر سے اس میں سے کھاؤ. تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دو آیتوں کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف حلال کمائے اور حلال کھائے، کیونکہ اگر وہ کمائے گا حرام تو کھائے گا بھی حرام. اور اللہ نے جب طیبات کہا، طیب کیا ہوگا؟ وہی جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. لہذا صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2059، اس حدیث میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہم ہم کو بات بتائی ہے. کیا بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حرام کمائی کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1403 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی خیرات اور زکات نکالتے ہو تو اللہ اس میں سے صرف تمہارے حلال کمائی کے حصے کا اجر دینے والے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1442 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ہر دن آسمان سے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں زمین پر. 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور اس میں کا ایک فرشتہ صبح سے شام تک یہ دعا کرتے کھڑا ہوتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، آپ کے راستے میں جو بھی اس کے مال میں سے یا اس کے پاس سے جو چیزیں اس کو دی ہیں آپ نے خرچ کرے گا تو اے اللہ آپ بھی اس کے اوپر خوب خرچ کر دیجئے. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جس نے اپنے ہاتھ باندھ کر رکھ لیے، خرچہ کرنے سے کنجوسی دکھائی، آپ اس کے مال کو تباہ کر دیجئے اور اس کو تباہ کر دیجئے. خیرات پر اتنا ابھارا گیا ہے. جب آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 2 اور 3 پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کی صفت آیت نمبر 3 میں بتائی گئی. 3 صفات بتائے گئے متقین کے. ایک، غائب پر ایمان لاتے ہیں. غائب کیا کیا چیزیں ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 2، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں وہ 6 چیزیں جو ایمان کے اراکین ہیں ہمارے، وہ غائب کی چیزیں جس پر ایمان لانا ہے، ان میں ذکر آیا ہے. دوسری صفت اللہ نے متقی کی کیا بتائی؟ کہا کہ یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں پابندی سے. تیسری چیز کیا بتائی؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں غریبوں کے راستے میں. تو اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ نے متقی کی صفت بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچہ کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے. اللہ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 میں کہا احسن، اچھائی کرو، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم سب پر اچھائی کی ہے. تو اللہ ابھارتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2346 پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی اور کہا کہ بہت گرم موسم میں، بہت ہی گرمی کے دن، یہ شخص بڑی دھوپ میں بہت دور کا سفر کرتے ہوئے گرد و غبار میں اور بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، اس حال میں ریگستان کے بیچ میں کھڑا ہے سفر کرنے کے بعد اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھلا اللہ اسے کیوں جواب دیں گے؟ اللہ اسے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے جو کمایا وہ حلال سے نہیں کمایا. اس نے جو کپڑا پہنا وہ حلال پیسوں کا نہیں تھا. یہ جس غذا کو کھاتا ہے وہ حلال پیسے کی خریدی بھی نہیں ہے، اور جس سے اپنی خود کی پوری زندگی گزار رہا ہے پیسوں کے خرچے سے، وہ حلال کے پیسے نہیں ہیں. کیا بتا دیا گیا کہ اگر طیبات میں سے نہیں رہیں گے، حلال میں سے نہیں رہیں گے تو نہ وہ زکوٰۃ قبول ہوگی نہ وہ مال قبول ہوگا. تو مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ حرام کمائی کمائے، حرام سے بچے. اور خاص طور پر آپ جب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک پڑھتے ہیں تو ان 14 آیتوں میں جب اللہ نے خوب خیرات پر ابھار دیا، خوب ذکر کیا خیرات کرنے کا، تو آپ جانتے ہیں آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 279 ان پوری آیتوں میں اللہ نے سود کے معاملے پر لعنت بھیجی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک کہ سود حرام ہے، یہ حرام کمائی ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ.
آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بات کے بعد کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ سود حرام ہے، کوئی بھی شخص اگر سود کے قریب جائے گا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، ایک پیسے سود کے بدلے میں جو مسلمان ایک پیسے سود کا معاملہ کرے گا وہ گویا اپنی سگی اماں سے زنا کر رہا ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے خطرناک بات ہے اللہ اور نبی سے جنگ کرنا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی آسانی سے لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں۔ کیا یہ زیبا دیتا ہے مسلمان کو؟ ہرگز نہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سود کے معاملے کرنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، میں ضرور ان کو نقصان میں ڈال کر چھوڑوں گا، اور زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں خوب کامیابی عطا کروں گا۔